बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। तहरीक लब्बैक ने अपना बयानिया पेश कर दिया है जो वो लेकर इंतखाबात में जाएगी। और सबसे बढ़कर साद हुसैन रिजवी ने आज जो स्टेटमेंट दी है, जो बयान दिया है, उसने तहलका मचा दिया है। और वो तहलका इस लेवल पर है कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें वो उनके ज़मीन निकल गई उनके पाँव से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत अजीब व गरीब मंतक पर चल रही है। जो पॉपुलर हैं उनको दिखाया नहीं जा रहा, जो गैर पॉपुलर हैं या जो अनपॉपुलर हैं उनको दिखाया जा रहा है, उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। जब इस तरह करने की कोशिश की जा रही है तो अगर हमें और आपको नज़र आ रहा है तो क्यों नहीं नज़र आ रहा होगा ये साद हुसैन रिजवी को और दीगर सियासी जमातों के कायदीन को कि हो क्या रहा है। इसीलिए साद हुसैन रिजवी ने जो स्टेटमेंट देकर ये रास्ता रोकने की एक काविश की है, बल्कि ये जो नया एक बंद बांध दी है ना, इसकी वजह से जो सियासत को और इलेक्शंस को मैनिपुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो लोग ज़रूर सोच विचार में पड़ गए हैं कि हम ये नहीं हो सकता कि जनाब बिल्कुल ही अवाम की उमंगों की तर्जुमानी कुछ और हो और हम उनके ऊपर कुछ और मुसल्लत कर दें। अगर इस तरह करेंगे तो यकीनी तौर पर एक बड़ा रद्दअमल आएगा। और वो बड़ा रद्दअमल जो है उसी का आज इंदिया दे दिया है साद हुसैन रिजवी ने कि अगर हमारा वोट चोरी करने की कोशिश की गई या हमारे वोटर्स को डराने धमकाने की कोशिश की गई, हमारी कास्टिंग वोट को इधर से उधर करने की कोशिश की गई, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। आज जो स्टेटमेंट शाया की गई है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। उसके ऊपर फिर दिलचस्प सूरत हाल ये है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा कि आखिर में बड़ी ही ज़रूरी बात कर दी है। जो साद हुसैन रिजवी इंतखाबी अमल में आने के लिए तैयार हो चुके हैं और वो किस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, किस तरह की सोच विचार रख रहे हैं, किस मैदान कारज़ार में वो उतरने की कोशिश कर रहे हैं या जाएंगे, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा जी, आज जो आए हैं तकरीबन साद हुसैन रिजवी का जो बयान आया है उसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है इक़्तिदार किसी खुफिया नहीं, अवामी वोट की ताकत से ही मुंतकिल होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही मुल्क की तरक्की का ज़ामन है। कौम को महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली में धकेलने वालों को बार बार कौम पर मुसल्लत ना किया जाए। अब ये जो है ये स्टेटमेंट क्लियर कर रही है कि ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, पूरे इस ख़ानदान को जो 3 बारियां ले चुके हैं, पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, जब इनके ऊपर मुश्किलात आती हैं, जब पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत होती है, जब पाकिस्तान की सियासत को उनकी ज़रूरत होती है, तो लंदन इनका मस्कन हो जाता है। और ये जो है बड़ी ही आसानी से फिर जब हालात साजगार होते हैं, इनको जब आशीर्वाद मिलता है, इनको कोई थापड़ा देता है, तो ये बड़े सुकून से वापस आ जाते हैं कि जनाब ये मुल्क तो हमारा है। फिर स्टेज के ऊपर चढ़ कर रोना धोना शुरू कर देते हैं कि हमने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने पता नहीं क्या कर दिया है, हम तो नेल्सन मंडेला हैं, हम तो पाकिस्तान को यहाँ पर लेकर जा रहे थे, वहाँ पर लेकर जा रहे थे। भाई मुश्किल में जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत होती है, जहाँ पर सियासत को आपकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर मुतफ़िका तौर पर सियासी लाहे अमल की ज़रूरत होती है, आप भाग जाते हैं। आपको भागने की ज़रूरत क्या थी? अगर तब भागते ना आप और मुकाबला करते तो यकीन माने आज ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है और अवाम जो है वो आपको पसंद नहीं कर रही। आप तमाम हीले बहाने ढूंढ कर भी जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे। पब्लिक की सेंटिमेंट्स, पब्लिक की फेवर किसी और सियासी जमात के हक़ में है, किसी ऐसी सियासी जमात के हक़ में है, या वो पाबंद सलासर है, या ऐसी सियासी जमात के हक़ में है जिसको मीडिया दिखाने नहीं दे रहा, या आप मीडिया को मजबूर करते हैं कि जनाब बस आप हमें दिखाएं, आप किसी और को ना दिखाएं। अच्छा जी, ये तो एक रास्ता बंद कर दिया गया है। और आगे जो लाहा जो इंदिया दिया है ना कि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, मुल्क की मईशत का शुमार दुनिया की तरक्की याफ्ता मईशतों में देखना चाहते हैं, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। अच्छा जी, ये भी मुंह बंद कर दिया है साद हुसैन रिजवी ने उन लोगों का जो ये समझते हैं कि तहरीक लब्बैक एक रिजिड जमात है या तशद्दुद वाली जमात है, या कोई इनकी जो आइडियोलॉजी है ये बड़ी एक्सट्रीमिज़म पे मबनी है।
ان تمام باتوں کا، ان تمام بیانیوں کا، ان تمام افواہوں کا دم توڑ دیا ہے کہ جناب ہم تو بڑے بااخلاق لوگ ہیں، آپ ہمارے ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، ہم کوئی ہلچل نہیں مچائیں گے، لیکن اگر ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پھر دمادم مسک اندر ہوگا، اپنے آئینی اور جمہوری حق کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ جب یہ بات کر دی گئی ہے نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر ٹی ایل پی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے ووٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی، یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ووٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی، تو کوئی اور نکلے یا نہ نکلے، سعد حسین رضوی، تحریک لبیک پاکستان اور اس کی اعلیٰ قیادت، اس کے لوگ ضرور نکلیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ بھی ہو۔ آف دا ریکارڈ بھی جب میری سعد حسین رضوی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اور زیادتی جو ہے وہ زیادتی ہے، چاہے وہ میرے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ بھی ہو۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، جمہوری تسلسل برقرار رہنا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور لیول پلینگ فیلڈ ہو، لہٰذا ہمیں کسی کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ ہماری اور ان کی عمران خان کی اپنی ایک جنگ ہے، وہ ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ مشکل میں ہے تو ہم کہیں کہ جناب ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظلم جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، اس لیے ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ہمارا بیانیہ، ہمارا منشور یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب صرف ٹی ایل پی جو ہے وہ ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا، ظلم دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن غیرت یہ ہے کہ کوئی اور جاگے یا نہ جاگے، ہم جاگ بھی رہے ہیں اور ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے۔ اچھا جی، آگے چل کر جو انہوں نے بات کیا وہ انٹرنیشنلی بڑی مضبوط ہے، اور یہ انٹرنیشنلی لابی کو بھی اس بات کو باور کروانا ضروری تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم کرتے رہے اور ہم خاموش رہیں۔ اسرائیل کا قیام دنیا میں ناجائز وجود کی حیثیت کے مترادف ہے۔ پوری دنیا مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ غیر آئینی اقدامات کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لاڈلوں کی سیاست کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔ اب یہ ایک بڑی ہی سالڈ سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا جائے نا، یہ جو لاڈلا یہ ہے کیا پاکستان کی پالیٹکس؟ صرف وہ جو آشیرواد دینے والے ہیں، اب وہ انہی کے پاس جانے کا چکر ہے سارا۔ ہر سیاسی جماعت کوشش کرتی ہے کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، ہم اس کے قریب ہو جائیں، یہ قریب کیوں ہے، وہ قریب کیوں ہے، ایک عجیب رقابت والا سلسلہ چلا دیا ہے۔ تو یہ ختم ہونا چاہیے، یہ لاڈلا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے لاڈلا تو وہ پاکستانی عوام کا لاڈلا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کا کوئی منظور نظر ہو۔ اچھا جی، عوامی رائے کا احترام سب پر لازم و ملزوم ہے، ورنہ ہم کروانا بھی جانتے ہیں۔ دبنگ سٹیٹمنٹ ہے جی۔ صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف شفاف انتخابات کروائے۔ اب یہ سعد حسین رضوی نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ کس ماحول کے مد نظر دی ہے، یہ کس اس وقت سیاسی ٹیمپریچر کو دیکھتے ہوئے دی ہے، تو یہ اس بات کا آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کی پبلک ایک اور لائن پر کھڑی ہے، ان کی پسندیدگیاں کوئی اور سیاسی جماعتیں ہیں، مسلط کسی اور کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہاں پر بولے گا کون؟ یہاں پر بولے گا وہی جو حق پر ہے۔ اور سعد حسین رضوی نے یہ بول کر بتا دیا کہ جناب میں حق پر ہوں، میں نے تو یہ جہاد لڑنا ہے۔ پاکستان میں اصل جو عوام کی ترجمانی کرتی جماعت ہے، وہ ووٹ کی طاقت سے آئے، کوئی بھی ہو، وہ ہم ہوں، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ پی ایم ایل کیو ہو، فلاں ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ووٹ کہیں اور جا رہے ہوں اور آپ کوئی بٹن دبائیں اور ووٹ کسی اور طرف چلے جائیں اور ایک دم سے وہ وزیر اعظم آ جائیں جو چوتھی مرتبہ بن جائیں آگے پاکستان کے اور بولیں کہ میں ہی مسیحا ہوں۔ اگر آپ مسیحا ہیں تو پھر پاکستانی عوام کو سکون کیوں نہیں آ رہا؟ پاکستانی عوام جب سے آپ آئے ہیں تب سے ہی قرب کے مرحلے میں ہے۔ آپ کے سامنے کسی سیاسی جماعت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے سامنے جو آپ کا بیانیہ تھا آج وہی بیانیہ کسی اور سیاسی جماعت کا ہے، تو آپ اس بیانیہ کا ساتھ دیں نا۔ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو عزت کیوں نہیں دے رہے؟ اپنے کول کو عزت دیں پہلے، اپنے جو لفظ ہیں، الفاظ ہیں، ان کو عزت دیں پہلے۔ ووٹ کی عزت جو ہے وہ پبلک دینا جانتی ہے، وہ دلوا بھی لے گی، اور اپنے حق کے لیے پاکستانی عوام جو ہے وہ اب اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ ضرور لڑے گی، اور اس کی کوئی قیادت کرے یا نہ کرے۔ میں بلا شبہ ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی قیادت کرے یا نہ کرے، کسی میں اتنی ہمت ہو یا نہ ہو، سعد حسین رضوی ایسا ضرور کرے گا۔ اچھا جی، یہ جو تحریک لبیک پاکستان اور سعد حسین رضوی نے اپنا بیانیہ پیش کیا ہے نا،
میرے خیال میں یہ سعد حسین رضوی کا بیانیہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تحریک لبیک کا بیانیہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستان کے ہر ذی شعور شہری کا ہونا چاہیے، یہ پاکستان کے ہر ووٹر کا ہونا چاہیے، یہ پاکستان کے ہر اس بندے کا ہونا چاہیے جو پاکستان کی فلاح چاہتا ہے۔ یہ بیانیہ وہ ہے جو میرا اور آپ کا ہے، یہ آواز وہ ہے جو میری اور آپ کی ہے، لہٰذا ہمیں اس کو جتنا ہو سکے آگے بڑھ کر جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور بڑھانا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا جناب کہ ہمارے اوپر چور مسلط کر دیے جائیں یا کوئی ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں جو باریاں لے اپنی اقتداروں کے مزے لٹیں اور جب اپنی اقتدار ختم ہو تو لندن میں جا کر بیٹھ جائیں یا پاکستان سے باہر چلے جائیں یا دبئی میں چلے جائیں۔ آصف زرداری صاحب کی بھی بات کر رہا ہوں میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کوئی بھی آئے، وہ زرداری صاحب آئیں، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب آئیں، وہ شہباز شریف آئیں، مریم بی بی آئیں، سعد حسین رضوی آئے، عمران خان آئے، جو بھی آئے، وہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی اور ان کے ووٹوں کے سر پر آنا چاہیے تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ ہم بار بار یہ لاڑلے کی سیاست کر کے پاکستان کے بخیے دے رہے ہیں، پاکستان کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو بنیاد ہے، اس کو ہلا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو بیانیہ ہے، اس میں آپ لوگ، میں، ہر بندہ اپنی جگہ پر جہاد ضرور کرے۔ کچھ بول کر جہاد کر سکتا ہے، کچھ ووٹ کاسٹ کر کے جہاد کرے گا، کچھ ووٹ کا پیرا دے کر جہاد کرے گا، کچھ زبان سے اس کا اظہار کرے گا۔ لہٰذا کچھ بھی ہو، اس بات کا اظہار کریں کہ پاکستان اب مزید متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اپنے مطابق سیاست کو چلانے کی کوشش کریں۔ یہ جو 5 سیاسی جماعتیں جو ہمیشہ سے پاکستان کے اوپر حکومت کرتی آئی ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب پاکستان کی عوام سمجھ چکی ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لہٰذا خدا را اس وقت سے ڈریں کہ جب پاکستانی عوام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر، یہ نہ ہو کہ اپنے ہی وہ سیاسی جماعتوں اور لیڈران کے گریبانوں کو پکڑ کر جو ہے یہ گھسیٹتے ہوئے سڑکوں پر لے کر آئیں کہ اب بس بہت ہو گیا۔ لہٰذا یہ میں تھوڑا جذباتی بھی اس لیے ہو رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے اور ہم نے مزید اس کو برداشت کیا تو پھر شاید ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ سعد حسین رضوی کا بیانیہ یہ میرا بھی بیانیہ ہے، یہ آپ لوگوں کا بھی ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ آپ کا ہے یا نہیں، مجھے اس بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔